بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے بھائیو، دوستو، پیارے ساتھیو، عزیزو، آج جس موضوع کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ رمضان المبارک کے متعلق ہی ہے. یہ ایسا موضوع ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ ماہ رمضان کے بارے میں وارد، ضعیف اور موضوع روایات کا جائزہ. یہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امت اس بلا سے، یا کہہ دیجئے موضوع اور ضعیف روایات سے دور رہے، تاکہ اپنے عقیدے، اپنے اعمال اور اپنے دل کو سلامت رکھ سکے. سبب یہ ہے کہ آج عام طور پر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ وارد ہے، قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، جب تک ہم محدثین کے اصول، جو محدثین نے اصول پیش کیا ہے جس کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، ان اصول پرکھ نہ لیں، تب تک ہم ایسی روایات پر نہ تو عمل کر سکتے ہیں، نہ تو ہم اس سے عقیدہ اپنا لے سکتے ہیں. دیکھیے، رمضان کے بارے میں بھی بہت سی حدیثیں کہی گئی ہیں، اور بہت سی احادیث کمزور بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں. آدمی اس کو بیان کرے اور ہوشیار کرے امت کو تو ٹھیک ہے، لیکن نہ تو اس پر عمل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو قبول کیا جائے گا. میں صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے. ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب داخل ہوتا تو کیا کہتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب میں برکت دے اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں پہنچا دے. دیکھیے، یہ بھی حدیث زبان زد و عام خاص ہے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں لطائف المعارف کے اندر کہ امام نووی نے اذکار میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. امام البانی ضعیف الترغیب میں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. یہاں پر یہ بات بتلا دوں، سندن یہ ضعیف ضرور ہے، لیکن اسلاف کرام رمضان کو پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہا ہے کہ معلّہ بن فضل جب 6 مہینہ باقی رہ جاتا رمضان کو تو وہ دعا کرتے رہتے تھے رمضان پانے کے لیے، اور رمضان جب گزر جاتا تو باقی مہینے اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. تو دعا کرنا ثابت ہے، لیکن یہ حدیث پیش نہ کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب نہ کیا جائے. دوسری حدیث بھی جس کی بنیاد بھی کمزور ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ المنار المنیف میں کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، اور شوکانی نے فوائد مجموعہ میں، حافظ ذہبی نے تاریخ اسلام میں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تبیین العجب میں، اور ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو حدیث موضوع بتایا ہے. تو اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ آدمی کو چاہیے ان حدیث کو پیش نہ کرے، بلکہ صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہیں. آئیے تیسری روایت لے لیتے ہیں. عام طور پر خطبہ اور واعظین بھی پیش کرتے رہتے ہیں. کیا ہے؟ اول شہر رمضان، اول شہر رمضان رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. کہ رمضان کا جو اول عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور وسط والا جو ہے مغفرت کا ہے، اور آخری جو عشرہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. یہ حدیث جیسا کہ امام عقیلی ضعفاء کبیر میں کہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. امام البانی کہتے ہیں حدیث سخت کمزور ہے. سلسلہ ضعیفہ میں کہا حدیث منکر ہے، اور ابو اسحاق جو حوینی نے کہا حدیث باطل ہے. حالانکہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ بے بنیاد ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا رمضان رحمت کا ہے، اور سارا کا سارا رمضان مغفرت کا ہے، اور سارا کا سارا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے. جیسا کہ ہم نے ایک روایت کل پیش کی تھی ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی نمبر حدیث ہے اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله الى خلقه. جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے، اور جب بندہ کی طرف اللہ نظر کرتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور جب
29 کی رات ہوتی ہے تو تمام تعداد کے برابر اس رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، امام ابن الجوزی نے موضوعات میں پیش کیا، امام شوکانی نے فوائد المجموعہ میں پیش کیا ہے، کہا یہ موضوع ہے، اور امام البانی نے ضعیف الترغیب کے اندر پیش کیا اور سلسلہ ضعیفہ کے اندر۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو بہت سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے جس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ 5ویں حدیث لے لیجئے چونکہ وقت کم ہے، اور یہ بھی عوام و خواص کی زبان پر ہے۔ افطار کے وقت عام طور پر لوگ دعا پڑھتے ہیں، کیا؟ بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ حدیث بھی جیسا کہ امام شوکانی نے الاوطار میں، حافظ ابن حجر تلخیص الحبیر میں کہتے ہیں کہ اسناد ضعیف، اس کی اسناد ضعیف ہے۔ البانی نے ارواء الغلیل میں کہا حدیث ضعیف ہے۔ اب بہت سے لوگ اس کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا دیتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ درمیان میں جو جملہ داخل کیا گیا بک آمنت وعلیک توکلت، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاقی میں کہتے ہیں کہ وبک آمنت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح وعلیک توکلت، یہ بھی بڑھانا یہ بے بنیاد ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں کیا ثابت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار۔ 6ٹھی حدیث لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم، اے لوگوں ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہو چکا ہے جس میں ایک خیر کا کوئی کام کر لے اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر لے، تو اگر فرض کے ذریعے کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ہے، اور اگر نفل کے ذریعے کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث ضعیف جدا، یہ سخت ضعیف ہے، سلسلہ ضعیفہ میں اس کو منکر کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ ثواب بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور 10 سے لے کے 700 گنا تک۔ اور روزے کا ثواب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا اس کا ملے گا۔ 7ویں نمبر حدیث لے لیجئے، اس کی بنیاد مضبوط نہیں، کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی نیند عبادت ہے، خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مضاعف ہے، اور اس کی دعا مقبول ہے، اور اس کا گناہ مغفور ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کمزور ہے، چونکہ سند اس کی کمزور ہے۔ علامہ البانی نے ضعیف الجامع میں کہا حدیث ضعیف ہے، اور سلسلہ ضعیفہ میں کہا ہے کہ ضعیف جدا، یہ سخت کمزور ہے۔ حالانکہ ثابت ہے کہ اعمال رمضان میں اس کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، غیر رمضان کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ کہنا روزہ دار کا سونا عبادت ہے، خاموشی تسبیح ہے، یہ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ 8ویں نمبر حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں میری امت کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھ لے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اور اچھے مال سے افطار کرے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ اور ضعیف الترغیب میں کہا ہے حدیث ضعیف جدا، سخت کمزور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ سندن کمزور ہے، ضعیف جدا ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اللہ پر ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں ضعیف حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ 9ویں حدیث لے لیجئے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سخت کمزور ہے۔ من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا مکے میں اور روزہ رکھا اور قیام کیا تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طرح کی روایت لوگ پیش کرتے ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف کے اندر کہا ہے اسناد ضعیف، اس کی سند کمزور ہے۔ امام البانی نے ضعیف الترغیب اور سلسلہ ضعیفہ میں حدیث موضوع بتایا ہے۔ آئیے 10ویں حدیث لے لیتے ہیں، کیا ہے؟ لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر بندے جان لیں کہ رمضان میں کیا اجر ہے، لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلھا، میری امت تمنا کرے گی کہ پورا کا پورا سال رمضان ہو۔
اس طرح کی حدیث بھی لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو امام ابن الجوزی نے موضوعات کے اندر کہا کہ حدیث موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے مطالب العالیہ میں کہا ضعیف جداً، بہت کمزور روایت ہے۔ امام شوکانی نے کہا فوائد مجموعہ میں کہ حدیث موضوع ہے۔ امام البانی نے ضعیف الترغیب میں کہا ہے کہ حدیث موضوع ہے۔ یہ بھی روایت عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح حدیث کو پیش کرنا چاہیے، ضعیف اور موضوع روایات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے مہینے میں لوگ ایسی روایات کا سہارا لیتے ہیں میرے بھائیوں، میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، جس کی بنیاد ٹھوس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایسی احادیث سے گریز کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اور صحیح احادیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزے کی جو عظمت بیان کی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن کی آیات بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے صحیح رہنمائی کر دیتی ہیں۔ ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لے کر کسی چیز کو پیش کرنا اور اس کے تین کو تال بنا دینا، یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ بالخصوص جب احکام کا مسئلہ ہو تو صحیح احادیث ہی کافی ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے تمام محدثین کے نزدیک ضعیف روایات احکام کے باب میں حجت نہیں، اور عقیدے کے معاملے میں جیسا کہ لوگوں نے بنیاد بنا لی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ امت سے خلفشار ختم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صحیح احادیث کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، ضعیف احادیث اور موضوع احادیث سے کنارہ کش ہوں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو علم شرعی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل سے نوازے۔